گائے کے نام پر یا کسی اور بہانے سے گو تشکری کرتے ہیں، وہی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اور مارتے ہیں، لگام لگا دی جاتی یا ان کو کنٹرول کر لیا جاتا تو اس طرح کے حالات نہ آتے۔ دنگائی ہے تو دنگائی ہے، فسادی ہے تو فسادی ہے، قاتل ہے تو قاتل ہے، کوئی بھی ہو۔ 11:30 بجے اپنے بھائی شاداب امینی سے بات کرتے ہیں، 12:30 کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی، 1:30 بجے کے قریب بھائی کو اطلاع ملتی کہ آپ ایک آدمی کو نہتھے کو گولی مار دیجئے اور پھر آپ نعرہ لگائیے کہ فلاں فلاں کو تم ووٹ دو گے تب اس ملک میں رہو گے۔ سورج کی گرمی سے سمندر خشک ہو جائے گا، رات سردیوں کی بڑی ہوتی تو کیا سورج نہیں نکلتا؟ ان بچیوں کی تصویریں دیکھی نہیں جاتی، روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسے حالات پیش آئے ہیں، ان کے مقابل میں اگر آپ دیکھیں گے تو میوات کی ایک دوسری حیثیت ہے۔ میوات صرف ایک علاقہ نہیں ہے بلکہ میوات دنیا میں متعارف ہے، اور دنیا کے لوگ میوات سے واقف ہیں کہ میوات کی اپنی خوبیاں، خصوصیات، اور میوات میں جس طرح سے سرگرمیاں دینی اور ملی، جماعتی، تبلیغی سب نظام وہاں سے چل رہا تھا۔ اچانک اس طرح کے حالات تو نہیں پیدا ہو گئے، اس کے پیچھے آپ جائیں گے تھوڑا سا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک ماب لنچنگ کے جس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے، ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کو شہید کیا جاتا رہا، گائے کے نام پر یا کسی اور بہانے سے جو لوگ گو تشکری کرتے ہیں وہی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک حالات ہیں، لیکن اس وقت جو معاملہ پیش آیا، خاص طور سے جب ایک آدمی کی 5 مہینے گزر گئے اور 2 صوبوں کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، اور ایک ایسے خاص موقع پر وہ چیلنج اور اعلان کر کے آدمی جا رہا ہو، ماحول کو خراب کر رہا ہو، تو ہماری حکومتوں کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ ایک سوال، بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری ایجنسیاں، ہماری حکومتیں، ان کی اپنی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ تو بہرحال وہ جو کچھ ہوا تو برا ہوا ہے، وہ اچھا نہیں، کسی بھی طرح سے اس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ملک ہمارا ہے، ہم سب ملک کے شہری ہیں، ملک بہت اچھا ہے، ملک کے لوگ اچھے ہیں، تھوڑے سے لوگ سرفرے، فرقہ پرست، شرپسند عناصر جو ملک کے لیے بدنما داغ بن رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر ان پہ لگام لگا دی جاتی یا ان کو کنٹرول کر لیا جاتا تو اس طرح کے حالات نہ آتے۔ یہ کہ آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہو کہ کسی بھی دھرم کا ہو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ دنگائی ہے تو دنگائی ہے، دنگائی ہے تو دنگائی ہے، فسادی ہے تو فسادی ہے، قاتل ہے تو قاتل ہے، کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں، لیکن انصاف ہونا چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے۔ اچھا سر، حافظ سعد کی لاش کو آپ نے گھر تک پہنچایا، تو ابھی لیگل کیا ان کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیے بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز متعین ہے، لیکن متعین ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جان دے دیں، ہم یہ بھی تو ہے کہ احتیاط، حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت کا انتظام کرتی۔ جب وہاں پولیس لگا دی گئی اور پورا وعدہ کیا گیا اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، بہرحال اللہ کی طرف سے آخر ہم یہی کہیں گے اللہ کی مرضی تھی، ان کے مقدر میں شہادت تھی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی برکت سے ہم لوگوں کی بھی مغفرت کر دے۔ 11:30 بجے اپنے بھائی شاداب امینی سے بات کرتے ہیں، 12:30 کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی، 1:30 بجے کے قریب بھائی کو اطلاع ملتی، صبح کو ہم لوگوں کو بھی رات میں اطلاع مل جاتی، بڑی بے قراری و بے چینی سے رات گزرتی۔ صبح کو حضرت مولانا محمود بدری صاحب، مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب، ہم سب جمعیت علماء کے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے بھئی کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے ساتھی مولانا غیور احمد قاسمی صاحب، قاری نوشاد عادل، ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ایم وہاں ہم لوگ سب سے پہلے کمشنر آفس گئے، وہاں بات چیت کی، اور بات چیت کے بعد ہماری یونٹ جو گڑگاؤں کی ہے وہ اس میں لگی ہوئی تھی، مفتی سلیم صاحب وغیرہ، سیدھے ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے، ان سے رابطہ ہو گیا تھا راستے ہی سے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی شاداب امینی صاحب سے۔ وہاں پہنچے، وہاں پوسٹ مارٹم ان کا ہو چکا تھا، پوسٹ مارٹم کے بعد لاش نکالی گئی، ایمبولینس بھی انہوں نے منگوا لی تھی، ایسا نہیں تھی کہ میرے انتظار میں تھے، ایمبولینس کا انتظام بھی کہیں نہ کہیں سے انہوں نے کسی سے کر لیا تھا، ایمبولینس آ رہی تھی۔ ہمارے مقدر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے جمعیت علماء ہند کو بھیج دیا اور ہم خدام وہاں پہنچ گئے۔ میرے لیے بہت سعادت کا موقع ہے کہ ایسے موقع پر، ایسی دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں ہم لوگ وہاں پہنچتے، ہم نے ان کے کندھے پہ، سر پہ ہاتھ رکھا، حافظ شاداب، مولانا شاداب امینی کو، کہ آپ پریشان نہ ہوں،
جو مقدر میں تھا ہو گیا، اس سے زیادہ اب کچھ ہونے والا نہیں، نہ جو ہو گیا اس کو کوئی لوٹا دے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گاڑی کا پہنچنے کا، جانے کا، آنے کا، اب تک جو خرچ ہے وہ جمیعۃ علماء آپ کو دے گی۔ الحمدللہ انہوں نے قبول کیا، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے قبول کیا، اور میں ان کے ساتھ، ہماری پوری جماعت، ہم سب لوگ اس وقت تک رہے جب تک کہ پورا انتظام رخصت کرنے کا نہیں ہو گیا، اور وہ اپنے گھر سے ان کے سامان وغیرہ آ نہیں گئے۔ اس وقت تک جس طرح سے ہم اپنے کسی قریب ترین عزیز کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آیا ہوتا تو ہم اسی حساب سے ان کے ساتھ پیش آتے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت ہم بڑے بھائی کے حیثیت سے، یا جمیعۃ علماء جس طرح سے ایک ماں باپ کا کردار ادا کرتی، اس کردار کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم نے 3-4 گھنٹہ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے لگایا۔ آخر میں جب انہیں رخصت کر کے اور پورا روٹ یہاں سے وہاں تک بن گیا، اور وہاں بھی سیتامڑھی میں اطلاع کر دی گئی، وہاں پہنچ گئے، ان کی نماز جنازہ ہوئی 3 بجے قریب۔ اس کے بعد بھی رابطہ رہا، حال خیریت۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ واپس آ جائیے، پوری طرح سے جمیعۃ علماء ہند آپ کے ساتھ اس معاملے میں مقدمے کی پیروی کرے گی۔ سی پی صاحب سے بات کی، سی پی صاحبہ سے، کہ معقول معاوضہ دیا جائے۔ چیف منسٹر کو، کھٹر صاحب کو خط گیا ہوا ہے، یہاں بھی حکومت کے بڑے لوگوں سے بات چیت کی گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہے، کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک بات ہے کہ جیسے حافظ سعد صاحب کے اوپر 3 یا 4 بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری تھی، وہ پڑھائی جو چھوڑ کر کے وہ امامت کرانے آئے تھے، تو گھر کے حالات تو واقعی بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو ان کے گھر کے لیے کچھ ایسا کیا کچھ؟ دیکھیے 4 بھائی، 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں۔ مولانا شاداب امینی گڑگاؤں میں رہتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کے 2 بچے ہیں، ایک چھوٹا بچہ 1 مہینے کا ہے۔ اپنی ایک بہن کو بھی یہاں انہوں نے علاج کے لیے رکھ رکھا تھا، تو وہ ان کا علاج بھی چل رہا ہے۔ پھر 3 بہنیں اور ہیں ان کے علاوہ، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی دادی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی بھرپائی کر پائے گا، ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ ہاں جو ممکن کوشش ہوگی وہ ہر حال میں کی جائے گی۔ مولانا شاداب آ جائیں، پھر مشورہ کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ جو بھی شکلیں ہوں گی ضرور کی جائیں گی۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے، ٹرین پر کبھی جو ہے RPF کے جوان ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، 4 لوگ وہ جان لے لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نوح میوات میں ہو گیا، گروگرام میں ہو گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے؟ کیا جو 2024 کی تیاری چل رہی ہے یہ کیا کچھ؟ دیکھیے کارن کچھ بھی ہو، جان جس کی بھی گئی ہے، چاہے وہ ہوم گارڈ کی گئی ہو یا جو 3-4 اور لوگوں کی جان گئی ہے، خون تو خون ہے، بچے تو بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں یا ان کی اولادیں ہیں، تو خون تو کسی کی بھی گیا ہو وہ غلط ہوا ہے۔ لیکن جس طرح سے شب خون مارنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ٹرینوں میں، یہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے، یہ بہادری نہیں کہ آپ ایک آدمی کو نہتھے کو گولی مار دیجئے اور پھر آپ نعرہ لگائیے کہ فلاں فلاں کو تم ووٹ دو گے تب اس ملک میں رہو گے۔ یہ ملک کسی کی جائیداد نہیں، یہ ملک جتنا ان کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسے آزاد کرایا، اور ہمیں موت کا ڈر نہیں، نہ ہم موت سے خوفزدہ ہیں۔ موت تو ایک مرتبہ آئے گی اور یہ سب ختم ہونے والے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعتبار سے تیار رہنا چاہیے، ہماری ظاہری زندگی بھی اور باطنی زندگی بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی، اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو ہماری کمزوری ہوگی۔ ہم ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں اور باطنی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو مضبوط اور ٹھوس کریں۔ موت اس کے اوقات متعین ہیں، جب تک زندگی کوئی مارنے والا نہیں۔ آپ کے ذریعے سے، چونکہ آپ کا الحمدللہ نیٹ ورک بہت وسیع ہے، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات محنت کر رہے ہیں۔ میری طرف سے یہ پیغام میں اپنی قوم کو خاص طور سے، ملک کے شہریوں کو دینا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو، کبھی نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب بار بار فرماتے ہیں، کیا سورج کی گرمی سے سمندر خشک ہو جائے گا؟ سورج کی گرمی سے سمندر خشک ہو جائے گا؟ رات سردیوں کی بڑی ہوتی تو کیا سورج نہیں نکلتا؟ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو کیا سورج ڈوبتا نہیں؟ تبدیلیاں آئیں گی ضرور آئیں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قیامت تک باقی رہیں گے، جب تک اللہ ہمیں چاہے گا۔ اسلام تو باقی رہے گا ہی، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے باقی رکھے اور اس ملک کو بدامنی سے بچائے۔ یہ ملک بہت اچھا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں 24، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن منی پور کے واقعات یاد ہیں، ہے نا؟ کتنا درد بھرا، تکلیف دہ صورتحال ہے، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان بچیوں کی تصویریں دیکھی نہیں جاتی، روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
جن کے ساتھ درندگی کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میڈیا ہمارے ملک ہے وہاں تو خاموش ہے. یہاں خیمہ زن ہو گئے نوح میں. ہم لوگوں نے سفر کیا تو ہم نے دیکھا کہ جیسے یہاں ٹیکسیاں کھڑی ہوں. جی سر. ٹیکسیاں جیسے ایئرپورٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں نا, تو ایسے میڈیا کے لوگ وہاں کھڑے تھے. اتنا بڑا کون سا ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ وہاں اتنی بڑی ٹیم لگا دی گئی تھی. یہ ناکام ہو رہے تھے. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ لوگ منی پور کو بھول جائیں, تو میوات جیسی مقدس سرزمین کو, اس خطے کو انہوں نے فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی. لیکن انشاءاللہ وہ خواب پورا نہیں ہوگا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بدامنی سے بچائے, اور ہم سب ملک میں ایک ساتھ رہنے والے بہت سارے لوگوں نے بچایا ہے. کھڑے ہوئے ہیں, یہ سونا میں آپ جائیں گے نا تو بہت سارے ہمارے ہندو بھائی, پنجابی بھائی, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جو کچھ کرنا باہر کرنا, یا نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارا ملک ایک جیسا ہو گیا ہے. مطلب کچھ لوگ ہیں ایسے, بہت بڑی تعداد ایسی ہے, بہت بڑی تعداد, مٹھی بھر تعداد ہی ہے جو مطلب دنگا پھیلانا چاہتے ہیں. ہاں, بس اچھے لوگ خاموش ہو گئے ہیں. ان خاموشوں کو باہر لانا ہے, بیدار کرنا ہے انہیں. چلیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میوات نوح میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کا کارن کچھ ہی لوگ ہیں, اور یقین مانیے بچانے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے, مارنے والا کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ دماغ میں بسانا ہے. اور ہمارا جو دیش ہے, جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے اور اسے ہمیں بچا کے رکھنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک فالو کریں, یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.